أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صدق اللہ العظیم. آج کے پروگرام کا جو پہلا حصہ ہے ہمارا لیکچر کے حوالے سے انشاءاللہ اب ہم اس کو پہلا جو ہمارا سٹیپ ہے کلاس کے 4 حصے جو میں نے بتلائے تھے کہ ہم انشاءاللہ کریں گے، اس میں سے جو پہلا سٹیپ ہے اس کا آغاز کرنے لگے ہیں. تو آج کے لیکچر کے لیے میں دعوت دوں گا حافظ غلام اللہ محمدی صاحب کو، جو میرے لیے بڑی عظیم شخصیت بھی ہیں، میرے والد محترم بھی ہیں اور جماعت کا عظیم سرمایہ بھی ہیں. ان سے درخواست کروں گا کہ مختصر سے وقت کے لیے آج کی پہلی کلاس کا جو لیکچر ہے وہ ارشاد فرمائیں. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربک الذی خلق. ویسے تو پوری دنیا میں اس وقت عالم اسلام پر انتہائی بڑے بڑے فتنے اور آزمائشوں کے دروازے کھول دیے گئے ہیں. یتیمی کا یہ عالم ہے کہ پورے عالم اسلام میں امت مسلمہ کی قیادت سنبھالنے والا کوئی ایسا شخص موجود نہیں ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے دین کا بہترین نمائندہ ہو اور اسلامی ذہن پر امت مسلمہ کا درد اس کے دل میں موجود ہو. دور حاضر کے بڑے بڑے فتنوں میں سے ایک الحاد کا فتنہ بھی ہے. عالم کفر کی یہ کوشش ہے کہ مسلمانوں کے دلوں سے اسلام کی جو روشنی ہے وہ کھینچ لی جائے. دین اسلام کے نور سے ان کو بے نور کر دیا جائے. تعلیم کے ایسے ایسے طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں کہ جس سے یہ مسلمان مساجد اور مدارس سے دور ہو جائیں، اللہ کی کتاب سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ان کو بیگانہ کر دیا جائے. عقائد کے لحاظ سے، اعمال کے لحاظ سے یہ اللہ کے دین سے دور چلے جائیں. اس کے لیے دنیا کا پورا کفر
پورے عالم اسلام پر میڈیا کے لحاظ سے چھایا ہوا ہے۔ کالج اور یونیورسٹیوں میں جو تعلیم دی جا رہی ہے اس کے اندر اسلام کو ایک ثانوی حیثیت سے رکھ کر تبرک کے طور پہ ٹچ لگایا جاتا ہے، اور اس کی صحیح تعلیم و تربیت کا کوئی نظام حکومتی سطح پر موجود نہیں ہے، بلکہ یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلم حکمرانوں سے تعلیم کے میدان میں ایسے انداز اور ایسے طریقے اختیار کرائے جائیں کہ جس کی وجہ سے مسلمان اللہ کی کتاب سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، آپ کی سیرت سے، آپ کی تعلیم سے دور ہوتے جائیں۔ اسلام کا ایک بیسک طرح امتیاز غیرت تھی، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص دیوس ہے وہ اللہ کی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ دیوس کا معنی وہ شخص جو اپنے گھر، اپنی عزت اور اپنے کردار، اپنے حیا کے معاملے میں بے غیرت ہو چکا ہو۔ اس وقت آئے روز میڈیا پر وہ انداز اختیار کیا جا رہا ہے کہ اللہ اپنی امان میں رکھے، بڑے بڑے اچھے گھرانوں کے اندر بھی اب اسلام برائے نام نظر آتا ہے۔ نوجوان خصوصاً بیٹے اور بیٹیاں اس نئی تہذیب کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ ان حالات کے اندر امت مسلمہ کے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی آئندہ نسلوں کو بچائیں۔ یہ بات آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ اگر باپ مسجد میں موجود ہے تو وہ دکھی دل سے بیٹوں کو کہتا ہے، لیکن وہ انداز اللہ کی قربت کا، نماز کا، قرآن کا، مسجد سے تعلق قربت کا وہ موجود نہیں ہے۔ سودی معیشت کو اس طرح انسانی زندگی کا حصہ بنایا جا رہا ہے، اور یہ انداز لوگوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے کہ معاذ اللہ کا دین اسلام جو رزق حلال کی تعلیم دیتا ہے، سود سے نفرت دلاتا ہے، دھوکے سے، بددیانتی سے، وعدہ خلافی سے، لوگوں کے ساتھ ناجائز طریقے سے ان کا مال کھانے سے جو اسلامی تعلیمات تھیں، آج ان کو یوں تاثر دیا جا رہا ہے کہ جیسے معاشرہ ایسی ڈگر پہ چل پڑا ہے کہ اب اسلام بطور دین اس معاشرے کو معاذ اللہ قبول نہیں ہے۔ ایسے حالات میں یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ نوجوانوں کو منظم طریقے سے مسجد کے قریب کیا جائے، اللہ کی کتاب کے قریب کیا جائے۔ ہمارے وہ نوجوان جو دنیاوی مصروفیات اور کاروباری معاملات کی وجہ سے ان کے پاس ٹائم اور وقت نہیں ہے، آج دنیا کا اور دنیا کے مال و زر کا جو حصول ہے وہ اس حد تک، جنون کی حد تک ہمارے ذہن میں موجود ہے کہ اس طرح کا ماحول بن گیا ہے کہ کھانا کھانے کو بھی دل نہیں کرتا، کوشش ہوتی ہے پہلے کچھ کما لیا جائے، اور جو کمایا ہوا ہے اس پہ صبر نہیں ہے۔ جب صبر نہیں ہے تو اللہ کی طرف سے وہ قناعت جیسی نعمت بھی چھین لی گئی ہے۔ ایسے حالات میں امت مسلمہ کو اس راستے پہ لانا انتہائی ضروری ہے۔ لوگوں کے ماحول کو، ان کی مصروفیات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اپنی بساط کے مطابق اللہ کی توفیق سے، اللہ سے استعانت اور مدد مانگتے ہوئے ہم اس کام کا آغاز کرنے لگے ہیں، اور اللہ سے امید ہے اللہ ہماری مدد فرمائے گا، اور انشاءاللہ ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے کہ ہم اپنے آئندہ نوجوان نسل کو، اپنے ہم عصر، ہم عمر، ہم ذہن دوستوں کو اس مسجد میں لائیں، اس ادارے میں لائیں، تربیتی پروگرام رکھیں۔ اس کے لیے آپ کو یہ وضاحت سے بتایا گیا ہے۔ یہ تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم پاکستان سے، خصوصاً پنجاب سے جو دوسرے علماء ہیں، گائے بگائے جن کا وقت ہمیں ملا، ہم کوشش کریں گے وہ بھی ان سے علمی استفادہ ہم اور ہماری جماعت حاصل کریں۔ مختصر سے ایک درس ہوا کرے گا
اس میں اللہ کی توحید، شرک کا رد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، بدعات کی بے کنی، آوارگی کا خاتمہ، شرم و حیا جو اسلام کا بنیادی زیور ہے اس کی تعلیمات، سچائی، اخلاقیات اور رزق حلال کا جنون ہو، نہ کہ خالی مال جمع کرنے کا جنون ہو۔ اگر آپ رزق حلال کے جو کاوشیں کریں وہ ساری اللہ کے ہاں عبادت شمار ہوتی ہیں۔ ایک اس سیرت پر واپس آئیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو پیش کی تھی، اور جس پر عمل کر کے وہ پوری دنیا پر اللہ نے ان کو عزت، وقار اور غلبہ عطا فرمایا تھا۔ ایسی صورتحال کے پیش نظر ہم نے اس کا آغاز کیا ہے۔ کچھ دوستوں کو صحیح طور پہ ہم کنوینس نہیں کر سکے یا ان تک پروگرام دعوت بھی نہیں پہنچ سکی، تو انشاءاللہ العزیز اس کا ایک پروگرام ذہن میں موجود ہے، اس کے لیے مشورہ بھی کریں گے۔ جو ہی 1 محرم کا چاند نظر آئے گا، کوشش ہے 9 محرم یا 10 محرم کا ایک روزے کی افطاری کا ہمارے مدرسے کے بہترین استاذ محترم مولانا شیخ مستقیم صاحب نے یہ مشورہ دیا ہے، اور یہ بڑا اچھا مشورہ ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہم ایک افطاری کا پروگرام بھی رکھیں گے، اور اس میں دوستوں کو بھرپور اس کی افادیت کا احساس دلائیں گے، رابطے بھی کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ مستقل اس کلاس کے طلباء کی صورت میں اور اس پروگرام کو باقاعدگی کے ساتھ شمولیت کرنے والے لوگوں کے نام لکھے جائیں، ان سے اس دن رابطہ کیا جائے، کیونکہ اکثر دنیاوی مصروفیات کی وجہ سے ذہنوں میں ٹائم اور وقت نہیں رہتا۔ بہت سے دوستوں کا ذہن تھا پہنچنے کا، لیکن اب انہیں جب پتہ چلے گا تو پریشان ہو گئے، اچھا پروگرام گزر بھی گیا۔ اس کے لیے بھی ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم ان بھائیوں سے رابطے میں رہیں۔ یہ محرم کے دن آ رہے ہیں، یہاں اس وقت ہمارے میڈیا پر اور ہمارے ماحول میں، ہمارے کلچر میں، ہمارے ملک میں بہت زیادہ شرک، اللہ کے ساتھ جو ظلم عظیم اور سب سے بڑا گناہ ہے وہ عام ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، جو تعلیم ہے، جو اسلام کا بنیادی اثاثہ ہے، اس کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ اس انداز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اصحاب رسول اور اہل بیت خصوصاً رضی اللہ عنہم، ان سے محبت کا وہ اظہار اختیار کیا جاتا ہے جس کی تعلیم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں دی ہے۔ تو ان قباحتوں اور ان بدعات سے بھی اپنے امت مسلمہ کے نوجوانوں کو اور دوستوں کو آگاہ کرنا، اس کے لیے اس پروگرام کا آغاز کرنے لگے ہیں۔ مجھے اللہ سے بڑی امید ہے، اللہ نے اگر ہمارے دلوں میں یہ خلوص باقی ہمارا رہا جو ہم اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ یہ پروگرام صرف تیری ذات اور تیری رضا کے لیے ہوں، انشاءاللہ وہ دن ضرور آئے گا کہ ہمارے دوست جو آج مل کر اس کا آغاز کریں گے، ان کے لیے ہمیشہ یہ صدقہ جاریہ ثابت ہوگا۔ میں آج کے پروگرام میں ابھی ہم نے بیٹھ کر اس کی شیڈول کو فائنل کرنا ہے۔ مختلف مساجد اور علاقے کے جو ہمارے دوست احباب، خطباء اور مختلف مبلغین ہیں، ان سے رابطے کر کے وہاں سے دوستوں کی ایک تعداد اور نام لینے ہیں، وہ اپنے نام درج کروائیں، اس میں شمولیت اختیار کریں، ان کے نمبر موجود ہوں تاکہ پروگرام سے صبح سے لے کر مغرب تک ان کو ٹچ کیا جائے اور پروگرام میں لازمی پہنچیں۔ میں انشاءاللہ آج جو دوست یہاں پہنچے ہیں، وقت نکالا ہے، میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور محترم ہمارے بھائی اور ساتھی محترم محمد شریف بٹو صاحب جو سٹی نالج آف اسلامک سکول کے ڈائریکٹر بھی ہیں، آج ہماری اس محفل میں تشریف لائے ہیں، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ان سے بھی میں گزارش کروں گا کہ ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ رہیں۔ انشاءاللہ اللہ کے لیے یہ پروگرام کرنا ہے، تو آپ جو دوست آئے ہیں، میں گزارش کروں گا کہ اپنا نام آج یہاں درج کرا کے جائیں، جو مستقل ہر مہینے اللہ کے لیے 2 گھنٹے ہم 7:30 سے پروگرام شروع کیا کریں گے۔ نماز مغرب یہاں پڑھی جائے اور 9:30 ہم نماز عشاء پڑھایا کریں گے۔ جو بھی ٹائم کی تبدیلی ہوگی، 2 گھنٹے کا ہمارا مستقل پروگرام ہوگا، جس میں ہم پروگرام اور کھانا ساتھ دے دیا کریں گے۔ ہم آپ آنے والے بھائیوں کے لیے کوشش کریں گے جو گھروں سے آئیں گے، دن بھر دکان بیٹھے ہیں، بھوک لگی ہوتی ہے، ان کو کچھ نہ کچھ
اپنی بساط کے مطابق ان کی تواضع بھی کریں گے، کھانا بھی دیں گے، اور نماز عشاء جب جماعت کھڑی کریں گے تو ہمارا پروگرام مکمل ختم ہوا کرے گا۔ 2 گھنٹے کا پروگرام ہوگا، اس 2 گھنٹے میں 1 گھنٹہ 45 منٹ ہم دینی پروگراموں پہ لگائیں گے اور 15 منٹ ان کے کھانے پہ، اور پھر جماعت کھڑی ہوگی۔ تو میں اپنے بیٹے عبداللہ سے کہوں گا کہ وہ ان ساتھیوں کے جو آج آئے ہیں ایک نام لکھ لیں، ان کے موبائل نمبر لکھ لیں، اور پھر اس کو مستقل ایک تحریک کے طور پہ انشاءاللہ اٹھایا جائے گا، اور کوشش کریں گے تاکہ ہر آنے والے ایونٹ پہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ایک درس بھی ملتا رہے، اور قرآن مقدس کا ہمارے ہاں یہ مزاج نہیں ہے، عرب کے اندر ہے اور حقیقت پر مبنی اسلام کی عین تعلیم کے مطابق ہے۔ اگر قرآن مقدس کا آپ کو صحیح ادائیگی کے ساتھ اس کی تلاوت نہیں آتی تو آپ کی نماز ہی نہیں ہے۔ اس لیے آپ نماز کو صحیح کریں۔ قرآن مقدس کا ایک حصہ ہم دوستوں کو باقاعدہ طور پہ جہاں وہ تلاوت گھروں میں کریں وہ سکھائیں گے، جتنا ان کو قرآن آتا ہے اس کے تلفظ کی صحیح ادائیگی کرائیں گے، جتنی صورتیں ان کو زبانیں یاد ہیں نماز میں ادا کرتے ہیں ان سب کا ترجمہ سکھائیں گے۔ نماز کا سبحانک اللہم سے لے کر اللہ اکبر سے لے کر اور سلام پھیرنے تک اس میں جتنی دعائیں ہیں ان کا ترجمہ، تشہد کا، درود شریف کا، اور وہ صورتیں جو نماز میں کم از کم آخری 10-15 صورتیں 20 صورتیں ان کا ترجمہ سکھا دیں گے، اور عقیدے پر درس دیں گے۔ کوشش کریں گے کہ ایک اچھے مسلمان کی طرح ایک شخص کو کیسے جینا چاہیے، اور قرآن مقدس میں اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اے اہل ایمان اس حال میں تمہیں موت آئے تم سچے اللہ کے فرمان بردار ہو کر مرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جس کار خیر کو ہم شروع کرنے لگے ہیں اللہ تو ہمارے سے مدد فرما، اور ہمارے ساتھیوں کے ساتھ ہمارا معاون فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔ نام لکھ لو۔